خطابت کا وہ معیار نہ ہو جو شہسواروں کے یہاں ہوتا ہے، لیکن اتنی ضمانت ضرور دیتا ہوں کہ بات کروں گا تو اللہ و رسول کی، بات کروں گا تو قرآن و حدیث کی، بات کروں گا تو ان اولیاء کرام کے عقیدت کی، جس کا حکم ہمیں اللہ جل شانہ نے بعد ایمان یہ تلقین فرمائی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہمارا آپ کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ان اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ سچے کون ہے؟ تو سچے کون ہے؟ سچوں کی جماعت یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، ان کے متبعین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے، اولیاء کرام کی جماعت ہے، اور یہ علماء اہل سنت ہے، ان کی جماعت ہے، اور یہ جو گاؤں گاؤں ائمہ دین خدمت دین اسلام کرتے ہیں ان کی جماعت ہے، جن کے ساتھ رہنے کا رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کو حکم دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں یہ وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ شروع اسلام میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، تو ہماری جماعت تو وہ جماعت ہے کہ ہم نے کبھی تعداد کی فکر ہی نہیں کی۔ 72 تھے، مقابل میں ہزار تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ، اصل ہست حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بے سپاہ ہے، بے لشکر ہے، نہ ہاتھ میں اور نہ ہی ساتھیوں کے پاس وافر مقدار میں تلوار ہے، لیکن مقابل میں ایک بادشاہ وقت کی فوج ہے، کثیر تعداد میں ہے، لیکن جب حق اور ناحق کی بات آئی تو ہمارے اور آپ کے آقا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے مقابل ایسے کھڑے ہوئے کہ آخر دم تک آپ نے ناحق کو قبول نہیں کیا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، تم حق کے ساتھ رہنا، اس کے لیے تمہیں جان دینی پڑے دے دینا، مال دینا پڑے دے دینا، اپنے اہل خانہ کی قربانی پیش کرنی پڑے پیش کر دینا، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے اور مر کر ہمیں قبر میں جانا ہے، آخرت میں وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں کامیاب و کامران وہ شخص ہوگا جو اللہ و رسول کے فرمودات کے مطابق زندگی گزار کے گیا۔ اب آپ دیکھیں لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ جن لوگوں نے یہ محفل رچائی بسائی، اور ان سب سے پیشتر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا فہیم الدین صاحب کو، کہ جن کی کاوش سے گاہے بگاہے آپ کے گاؤں میں محفل عید میلاد النبی منعقد ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں اس حقیقت کو سمجھو، یہ کتنا بڑا کار خیر ہے جنہوں نے پورے بر صغیر میں ایشیا میں اللہ کے رسول کی حدیثیں پہنچائی۔ شاہ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان بلا تفریق مسلک و مذہب جتنے بھی بنام کلمہ مسلمان ہیں وہ سب ان کو مانتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا اے امام وقت ذرا آپ بتائیں آپ کو اپنے کس عمل پر سب سے زیادہ ناز ہے، آپ کو اپنا سب سے عمل کون سا زیادہ پسند ہے، قربان جاؤ امام وقت کے جواب پر وہ کہتے ہیں نمازیں بھی محبوب ہے، روزہ بھی محبوب ہے، حج و زکوٰۃ بھی محبوب ہے، ہر عمل صالح محبوب ہے، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا کہ میں جس عمل کو اپنے لیے جنت کی ضمانت سمجھتا ہوں وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں محفل عید میلاد النبی کا انعقاد کرتا ہوں اور آخر میں کھڑے ہو کر نبی معظم پر درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کرتا ہوں۔ تو یہ مولانا فہیم الدین صاحب کا احسان، اور یہ نوجوان بچے کہ آتے ہی جو والہانہ انداز میں نہ ہمارے بارے میں انہیں تفصیل، بس اتنا معلوم کہ مولانا صاحب آ رہے، ایک عالم کی محبت میں آئے، ایک عالم کے استقبال کے لیے آئے،
اس حقیقت کو سمجھو اور یہی سلسلہ مرتے دم تک رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عالم سے محبت کرنا مجھ سے محبت ہے، عالم کی طرف نظر محبت سے دیکھنا میری طرف نظر محبت سے دیکھنا، عالم کی محفل میں بیٹھنا میری محفل میں بیٹھنا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ علماء کی محفل، یہ حفاظ کی محفل، یہ ثنا خانے پیغمبر کی محفل ہے۔ الحمدللہ یہ جشن عید میلاد النبی ہے جو عرس سراپا قدس کے موقع پر منائی جا رہی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں اس کے واقعات دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے ان کی شانیں کتنی بڑھائی ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہیں غلط ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والوں کو مشرک اور کافر بتاتے ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان سے عقیدت رکھو اور ان کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریادیں پیش کرو۔ تبھی تو اس نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے جو اہل ایمان ہیں، ساتھ ہی ساتھ متقی پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، نماز روزہ والے ہیں۔ اللہ ان سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ان صلحاء کی جماعت میں، ان اولیاء کی جماعت میں، ان کے کرم میں شامل ہو جاؤ، ان کی عقیدت اپنے دل میں رکھو، تم یہاں بھی کامیاب ہوگے وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ الحمدللہ یہ اہل قریہ کی، گاؤں والوں کی خوش بختی ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے یہاں جلوہ افروز ہیں۔ قرآن آپ پڑھیں، ان علماء سے آپ سنیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنی شان بخشی ہے اپنے دوستوں کو۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ جل شانہ جن کو اپنا دوست کہتے، اس سے بڑا منصب، اس سے بڑا عہدہ، اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے اللہ جل شانہ نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھنا اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں، تو فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ نہیں ہوتے جو تمہیں شعبدہ بازی کر کے ہواؤں میں اڑ کر دکھا دے یا جھوٹی کرامتیں ان کی شہرت کر کے لوگوں کی زبان پر زد عام کر کے اپنی مقبولیت بڑھا لے، وہ ولی نہیں ہوتے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، اہل علم ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، عظمت اولیاء کرام۔ قرآن پڑھیں آپ، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی شان والے بادشاہ گزرے ہیں۔ یوں تو سارے انبیاء کی شان بڑی نرالی ہے، اللہ کے بعد ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں، اور ان تمام انبیاء کرام میں جو سید الانبیاء سردار انبیاء کا ہے وہ مقام کسی دوسرے کا نہیں۔ لیکن حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے مولا مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو کیسی بادشاہت عطا کی آپ کو معلوم ہے؟ ہواؤں پر بھی آپ کو حکومت دے دی، دریاؤں پر، جناتوں پر، شجر و حجر پر، یعنی دنیا کی ہر شے پر آپ کی حکمرانی تھی۔ آپ کی مرضی سے ہوائیں چلتی تھی، آپ کی مرضی سے ہوائیں رک جایا کرتی تھی، چرند و پرند آپ کے زیر حکمرانی تھے۔ انہی میں ایک ہدہد پرندہ بھی تھا جو آپ کو بہت ہی محبوب تھا۔ یوں تو سارے اطاعت شیار تھے،
सब आपकी बारगाह में मुसख्खर कर दिए गए थे, लेकिन हुदूद का अलग मकाम है। अपनी खिदमत गुजारी, अपनी इताअत के जरिया उसने एक अलग मकाम बना लिया था। एक दिन शाहाना दरबार आपका लगा हुआ है, आप जलवा फरमा है, आपने सबको देखा, सबको तलाश किया, उसमें हुदहुद को ना पाया। लोगों से पूछा, चरिंदों परिंद से पूछा कि ये हुदहुद कहाँ गया है, अगर वो आज आया तो उसकी खैर नहीं है। इधर लोगों ने या चरिंदों परिंद ने, किसी बताने वाले ने हुदहुद को ये माजरा बताया कि आज अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहि सलातु व तस्लीम तुम्हें ना पाए तो तुम पर नाराज हुए हैं, वो गजबनाक है। हुदहुद ने सोचा अब मेरी खैर ना होगी, लिहाजा अब कोई मैं ऐसी बात, ऐसा पैगाम लेके जाऊं कि जो मेरी जात से बढ़ के हो, जिसे सुन के हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहि सलातु व तस्लीम मेरी खता को माफ कर दें। जिससे एक सबक ये भी मिलता है कि अगर गलती हो तो कबूल कर लें, साथ ही साथ उस गलती का मुआवजा पेश करने की कोशिश करें, उस जुर्म का बदला पेश करने की कोशिश करें। बुराई हुई है अच्छाई कर ले, किसी का हक मारा है डबल हक दे दे, किसी को परेशान किया है माजरत कर ले। हुदहुद आया, उसने बारगाह नबी में हाजिर होके अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं किसी नाफरमानी की वजह से, किसी गुस्ताखी के सबब आपके दरबार से गायब नहीं था। ये परिंदा है, आप अल्लाह वालों की शान देखें, अल्लाह जिसको जैसी ताकत चाहे अता कर दे, वो जिससे चाहे गुफ्तगू फरमाए, क्योंकि अल्लाह की शान है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बिलाशुबा अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। तो जब वो कादिर है तो इस बात का भी इख्तियार रखता है कि जिस किसी को चाहे, जिस चीज पर चाहे कुदरत बख्श दे, जिसको चाहे जो शान अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नबी को हवाओं, दरियाओं, चरिंदों परिंद सब पर हुकूमत अता की थी। वो चरिंदों की, वो परिंदों की बोलियों को समझते थे। हुदहुद ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं मुल्के सबा गया हुआ था, वहां मैंने एक मलिका को देखा, एक खातून को देखा जो वहां हुक्मरानी कर रही है। वो खूबसूरत के साथ साथ बड़ी शान वाली है, उसका तख्त इतना ऊंचा है, इतना चौड़ा है कि बयान से बाहर है और 7 मंजिल के अंदर है। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने देखा कि वो बड़ी दाना है, बड़ी फहीम है, बड़ी समझदार है और बड़ी ही शौकत वाली है, और बादशाहत के जितने भी सामान होते हैं उसके यहाँ सारे के सारे मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि वो सूरज की परस्तार है। अल्लाह के नबी ने जब ये बात सुनी तो आपने एक खत लिखा मलके बिल्किस के नाम, जो एक खातून थी जो बादशाहत के तख्त पर बैठी हुई थी, उनके नाम एक खत लिखा। और खत में क्या लिखा? अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया और अपनी नबूवत पर ईमान लाने की दावत दी और हुक्म दिया कि जाओ उस मलिका खातून के पास, अगरचे वो कई महलों के अंदर है, लेकिन मेरा हुक्म है और मैं तुम्हें ये ताकत देता हूँ कि उसके तख्त के ऐन ऊपर पहुंचो और उसकी गोद में मेरा ये खत गिरा दो। आखिर वो हुदहुद परिंदा हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहि सलातु व तस्लीम का खत लेके वहां पहुंचा और वहां पहुंच के उनकी गोद में गिरा दिया। मलिका ने जब वो खत पढ़ा, अपने वजीरों को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया, एक मशवरा किया, एक मीटिंग की और उसमें खत पढ़ के सुनाया कि मेरी जानिब फला बादशाह का ये खत आया है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा है मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अगर वाकईतन वो अल्लाह के नबी है तो मैं उनके पास तोहफे तहाई जरो जवाहिरात भेजूंगी। अगर वो अल्लाह के नबी होंगे तो दुनिया की दौलत को ठोकर मार देंगे, लेकिन अगर वो फकत बादशाह होंगे और मेरे मुल्क पर हुक्मरानी करना चाहते होंगे तो वो मेरा ये तोहफा कबूल कर लेंगे। आखिरकार ये मीटिंग में तय पाया गया
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खबरदार फरमाया, ये हुदहुद परिंदा वहां पहुंचता है और सारा माजरा बयान करता है कि मैं वहां रुक के जवाब के लिए मैं वहां रुका था, मैंने ये मामूल उनका देखा, ये मीटिंग देखी, ये प्लानिंग देखी कि उन लोगों ने ये प्लानिंग की है कि आपके पास सोने की ईंटें भेजेंगे, जरो जवाहरात भेजेंगे। अल्लाह के नबी है। अब देखे आप कि जब मालूम हुआ कि फला बादशाह की तरफ से काफिला आ रहा है, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम ने हुक्म फरमाया कि मेरे रास्ते पर मेरी तरफ मेरे तख्त की तरफ जो रास्ता आता है वो बादशाह के कारवान के लोग जो सोने की ईंटें लेके आ रहे हैं, उससे कीमती और उससे ज्यादा ईंटें रास्ते और जमीन पर बिछा दी जाए। गोया कि आपने बता दिया अल्लाह वालों के नजदीक दुनिया की दौलत की कोई हकीकत नहीं हुआ करती है। आखिर वो काफिला पहुंचा, वो हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहि सलातु व तस्लीम के पास पहुंचे। दरबार में पहुंचने से पहले ही जब जमीन पर उन्होंने देखा कि सोने की ईंटें बिछी हुई हैं, अपने हाथ में जो चंद सोने की ईंटें लिए हुए थे उस पर शर्मिंदा हुए। लेकिन बहरहाल एक बादशाह का हुक्म था, उन लोगों ने वो जरो जवाहरात हजरत सुलेमान को पेश किया। अल्लाह के नबी आपने वो जरो जवाहरात देखे और उनसे कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, उससे जाके कहो कि वो ईमान लाए, अल्लाह की वैदानियत का इकरार करे, मेरी नबूवत को तस्लीम करे, वरना मैं उसके मुल्क पर चढ़ाई करूंगा। आखिर ये काफिला वापस जाता है और जाकर सारा माजरा सारा पैगाम सुनाता है। मलका बिल्कीस जो बहुत समझदार थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए थे कि हम उनसे जंग करेंगे, हम उनसे कमजोर नहीं है, उन पर जाकर हम फतह हासिल कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, मलिका बिल्कीस ने कहा नहीं, मैंने अपने एतबार से मालूम कर लिया वो अल्लाह के वली अल्लाह के नबी है, वो दुनिया तलबी के लिए ये पैगाम नहीं भेजे हैं, लिहाजा उनकी बात को तस्लीम कर लेना मुनासिब है। उधर उसने आने का प्लान किया, अल्लाह के नबी को खबर होती है। आपने अपने दरबारियों से कहा, जिस बात के तहत मैं ये वाक़या आपको सुना रहा हूँ, मुसलमानों गौर से सुनो, अल्लाह के नबी है। वो कहते हैं अपने दरबारियों से कि ऐ दरबारियों, जरा ये बताओ, वो मलिका यहाँ से हजारों मील की दूरी पे रहती है, उसका तख्त बहुत लंबा चौड़ा है और कई महल के अंदर है, क्या तुम में से कोई ऐसा है कि जो उसे उसके आने से पहले मेरी बारगाह में हाजिर कर दे? जिन्नातों की एक जमात थी, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं शाम होते होते दरबार खत्म होने से पहले आपकी बारगाह में उसका तख्त लाके हाजिर कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मुझे उससे पहले चाहिए, क्योंकि वो बहुत करीब पहुंच चुकी है, वो पहुंचने वाली है। वहीं महफिल में एक अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली बैठे हुए थे, जिनके ताल्लुक से कुरान ने खुद बयान किया। ये मैं आपको कहीं इधर उधर से नहीं, कुरान ने जो वाकया बयान किया, अल्लाह ने जो वाकया बयान किया है उसको मैं बयान कर रहा हूँ। कुरानी हिकायत है मुसलमानों। अल्लाह फरमाता है कि वहीं पर एक ऐसे शख्स थे जिनके पास किताब का कुछ इल्म था। उन्होंने बारगाह नबी में अर्ज किया कि अल्लाह के नबी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो वो मलिका बिल्कीस का तख्त मैं आपकी बारगाह में चश्मे ज़दन में हाजिर कर दूंगा। कुरान ने जो जुमला कहा है मुसलमानों वो सुनो, कुरान ने बयान किया है। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप पलक झपकेंगे उससे पहले मैं आपकी बारगाह में वो तख्त लाके हाजिर कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक, लाओ। और यही हुआ, उन्होंने चश्मे ज़दन में वो तख्त लाके हाजिर कर दिया। अब जरा सोचो मुसलमानों कि जो नबियों के सरदार हैं, जिस उम्मत को तमाम उम्मत पर शरफ हासिल है, खुशबख्ती से वो उम्मत हम और आप हैं, जिनको तमाम उम्मतों पर शरफ हासिल है, तो जाहिर सी बात है
جب وہ سردار انبیاء ہیں تو ان کے دربار کے ولی بھی تمام ولیوں سے افضل و اعلیٰ ہوں گے۔ اسی لیے پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی بڑے پیر دستگیر کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے جو انہیں عزت و عظمت اور جو جلال و شان عطا کی ہے وہ اللہ کے ولیوں میں سردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا مقام یہ ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا کہ اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو اہل سنت و جماعت سے پیدا کیا ہے۔ جس کا کوئی پیر یا جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی استاذ نہیں ہوتا ہے، شیطان ایسوں کو بہت جلد بہکاتا ہے۔ آپ قربان جاؤ اپنے نصیبے پر کہ آپ حضور سیدنا غوث پاک کی عقیدت اپنے سینے میں رکھتے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، حضور شیخ العالم سے محبت کرتے ہیں، حضرت شیخ بخاری علیہ الرحمہ کے دیار میں رہتے ہیں، ان کے محلے میں رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے آپ کو چنا ہے تو آپ اپنے نصیبے پر ناز کریں، لیکن ساتھ میں یہ یاد رہے کہ ان اولیاء کرام کے ایام، ان کے عرس منانے کی حقیقت ہے کیا؟ اس پر بھی بہت سارے اعتراضات سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں اللہ جل شانہ خود چاہتا ہے کہ میرے محبوبوں کی یاد منائی جائے۔ قرآن میں فرماتا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اے محبوب اپنی امت کو اللہ کے دنوں کی یاد دلائے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ کے دن تو سارے ہیں، لمحات اسی کے ہیں، شب و روز اسی کے ہیں، دنیا کی ہر شے اور اس کے علاوہ جہاں ہماری رسائی نہ ہو وہ سب بھی اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ جب سب کچھ اللہ ہی کے ہے تو اب اگر اللہ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد منائے، تو اللہ کا دن سنیچر بھی ہے، اتوار بھی ہے، دوشنبہ بھی ہے، منگل بھی ہے، بدھ بھی ہے، جمعرات بھی ہے اور سید الایام جمعہ بھی ہے۔ تو اب مسلمانوں اگر سارے دن ہم محفلیں سجا کے بیٹھے اور اللہ کے ذکر کرنے کے لیے ہم محفلیں سجائیں تو حق تو یہی بنتا ہے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہو، لیکن اللہ ہی نے دوسری مصروفیات بھی پیدا کی ہے اور اس کے لیے ہمیں اجازت بھی عطا کی ہے۔ تو اب ذرا سوچو مسلمانوں، اگر ہم دوسرے اوقات کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو ہم اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے؟ تو جب ہم نے علماء کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کیا، ان سے پوچھا حضرت آپ بتائیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ تو ان علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کو اللہ کے کسی نیک بندے سے کوئی خاص شرف حاصل ہو جائے اس دن ان کی محفل سجانا، یہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کا مطلب ہے۔ اور آج اسی حکم کی تعمیل میں آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یاد رہے مسلمانوں، اللہ کے نبی کی ذات، کمالات اور آپ کی پاکیزہ سیرت کے یہ مظہر ہوا کرتے ہیں اولیاء کرام۔ در حقیقت یہ اللہ کے پیارے نبی کی اس پاکیزہ سیرت کے نمائندے ہوتے ہیں جس کو اللہ جل شانہ نے ہمارے اور آپ کے لیے واجب العمل بنایا۔ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کی رسول پاک کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونے حیات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیدا ہوئے، رب سلم رب حبلی کی صدا زبان پہ جاری، دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی یہ صدا زبان پہ جاری ہے،
مسلمانوں آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی ہیں، قبر انور میں لحد مبارک میں آپ کو اتار دیا گیا، ایک صحابی رسول ہے جو قریب کھڑے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، جو نبی کو مردہ کہتے ہیں، عقل کے ناخن لے صحابی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعد ظاہری حیات کے بھی میں نے دیکھا کہ نبی کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، اور کیا ایسے ہی ہل رہے ہیں؟ کیا یہ حادثہ ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، میں نے جب اپنے کانوں کو ان کے قریب کیا تو آواز سنی کہ رب حبلی امتی کی صدا آ رہی ہے، تبھی تو بریلی کے امام نے پکارتے ہوئے کہا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام امام اہل سنت۔ الحمدللہ ہم احسان فراموش نہیں، احسان ماننے والے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نزدیو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا، جن کے صدقے قرآن ملا، جن کے صدقے ایمان ملا، جن کے صدقے حج و زکوٰۃ جیسے اہم فریضے ہم ادا کرتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بلا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے صدقے یہ جہان بنایا گیا، اور یہ نبی نے خود فرمایا کہ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، آپ دنیا کے لوگوں کی بات مانیں گے یا رسول خدا کی؟ مسلمانوں ذہن حاضر کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے لولا لما خلقت الارضین، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس زمین کے فرش کو نہ بچھاتا، لولا لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کے شامیانے کو نہ بچھاتا، حتیٰ کہ رب نے فرما دیا کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ وہ کریم عظیم آقا ہے کہ جن کے ذکر کو جن کے لیے رب نے بلند کیا، فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ کتنے کریم آقا ہیں کہ آپ ذرا دیکھیں ان کی شان رحمت للعالمین، جن کے تعلق سے رب فرما دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے۔ ایک صحابی رسول ہے، بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ گم ہو گیا ہے، جو کئی دنوں سے مل نہیں رہا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائے، میرا ایک بیٹا ہے، بہت ہی عزیز ہے، بہت چہیتا ہے، بہت پیارا ہے، وہ مل نہیں رہا ہے۔ مسلمانوں ذہن حاضر کرو، یہ صحابہ کرام ہے جن کی ذہنیت یہ ہے، جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم اپنی گمشدہ چیزیں کے لیے بارگاہ رسول میں حاضر ہو، اگر رسول پاک چاہیں گے تمہاری گمشدہ چیز تمہیں عطا کر دیں گے۔ وہ ایسے اختیار والے ہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جب عرض کیا اللہ کے پیارے رسول کو رحم آتا ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی۔ اب وہ لوگ حاضر آئے کہ جو کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ سنی صحیح العقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ آپ کی شان تو وہ عظیم شان ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا رب ارنی، کہ اے پروردگار میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم میرے جلوے کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن قربان جاؤ یہی عظمت مصطفیٰ ہے، یہی شان مصطفیٰ ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ آرام فرما ہے، سردار ملائکہ
मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं, इजाजत लेके घर के अंदर जाते हैं, कदमे पाक पर बोसा देके आपको जगाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब, आपका रब आपको अपनी तरफ बुलाता है, अपना जलवा दिखाना चाह रहा है। आखिर आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसको अल्लाह ने बयान किया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, फिर वहाँ से अर्श आज़म से सिदरतुल मुंतहा से रब की बारगाह में एक